بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر وہ مہینہ آ ہی گیا جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کی بے شمار فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہے، قرآن میں بھی جس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں آج جو آپ سے بات کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں عبادت کے تعلق سے جب بھی بات کی جاتی تھی دوستوں سے، تو جو دوست خاص طور سے نماز سے بھی دور ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی نماز تو پڑھیے کم از کم، بہت سمجھانے بجھانے بات کرنے کے بعد جو ہے کسی دن وہ لوگ تیار ہوتے تو مسجد آتے، پھر دو ایک دن نماز پڑھتے اور چھوڑ دیتے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو کہتے بھائی ماحول نہیں ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ سب لوگ زیادہ تر اکثریت نہیں پڑھتی تو ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ماحول بھی بنا کر کے بندے کو دے رہے ہیں۔ تو کیا اب وہ جب ماحول بن جائے گا تو بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، عبادت کے لیے تیار ہیں، رمضان کے روزے کے لیے تیار ہیں، رات کے قیام کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، ماحول کیسے بنتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اب سوچئے کہ یہ ماحول ہمارے لیے بن گیا ہے، اب جو شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا تھا اب وہ نہیں ہے، تو کم از کم اب ہم کو جو ہے لگ جانا چاہیے عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو لوٹ آنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا رمضان قد جاء تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق ابواب النار وتغل فيه الشیاطین بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له اذا لم یغفر له فيه فمتى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے؟ جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور لیکن اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس مغفرت اس مہینے میں نہیں ہوئی، بخشش اس مہینے میں نہیں ہوئی، تو پھر کب ہوگی؟ آپ سوچیں کہ اگر یہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور ہمارے لیے اتنا اچھا ماحول بنا کر دے دیا گیا کہ سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے اہل ایمان اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ اب بھی غفلت میں پڑے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب کب وہ وقت آئے گا کہ تم جاگو گے، تم اٹھو گے، تم اللہ کی مغفرت تلاش کرو گے۔ ایک میں اور حدیث سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف لے جاتے، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ قریب آ جائیے۔ جب سب لوگ قریب آتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبے ممبر پر چڑھ رہے ہوتے، جو پہلے زینے پر تشریف رکھتے تو کہتے آمین، جب دوسرے پہ رکھتے تو کہتے آمین، پھر تیسرے پہ رکھتے کہتے آمین۔ اور جب خطبہ مکمل ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی نہیں دیکھا
کہ آپ اس طرح ممبر پر تشریف لے جا رہے ہوں اور آمین کہہ رہے ہوں؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے آپ پر۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری بار آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جو شخص وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں اس کے والدین جو ہے بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا کوئی ایک ماں باپ میں سے، اور وہ ان کی خدمت کر کے جو ہے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی بد دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں میں سب سے افضل۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو رسولوں میں سب سے افضل، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچئے کہ یہ وحی سننے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ اب سے بھی اگر ہم تیار نہیں ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنی مغفرت کو لے کر فکر مند نہیں ہیں، تو پھر کب ہوں گے؟ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آئیے آج سے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔